اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے، اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، اردو ٹاک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان زمرین فاروق۔ آج 8 جنوری ہے۔ آج ہی کے دن 1929 میں اتر پردیش کے شہر بدایوں میں مشہور شاعر عرفان صدیقی کی پیدائش ہوئی تھی۔ عرفان صدیقی کی ولادت ایک علمی خاندان میں ہوئی جس میں مذہب اور شعر گوئی کی روایت کئی پشتوں سے چلی آ رہی تھی۔ ان کے پردادا مولانا محمد انصار حسین حمیدی جلالی بدایونی شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی کے شاگرد تھے اور دادا مولوی اکرام احمد شاہ صدیقی مولانا سید علی احسن مرحلبی کے شاگرد تھے۔ عرفان کے والد مولوی سلمان احمد صدیقی حلالی بدایونی ایک وکیل اور صاحب طرز ادیب و شاعر تھے۔ ان کی والدہ مرحومہ رابعہ خاتون کو بھی شعر و ادب سے خاص انسیت تھی اور خود شعر بھی کہتی تھی، جبکہ ان کے بڑے بھائی نیاز بدایونی بھی شاعر تھے۔ محشر بدایونی اور دلاور فراق ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ عرفان صدیقی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن ضلع بدایون کے محلہ سوتھے میں اپنے گھر میں حاصل کی، پھر کرسچن ہائر سیکنڈری اسکول بدایوں سے میٹرک کا امتحان 1953 میں پاس کیا۔ حافظ صدیقی اسلامیہ انٹر کالج بدایوں سے انٹرمیڈیٹ، بریلی کالج بریلی سے 1957 میں BA اور 1959 میں MA کیا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن سے صحافت کا ڈپلومہ کیا۔ 1962 میں حکومت ہند میں محکمہ اطلاعات و نشریات اور وزارت دفاع کے مختلف شعبوں میں اطلاعات، خبرنگاری اور رابطہ عامہ کے مختلف ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے۔ ڈپٹی پرنسپل انفارمیشن آفیسر کے عہدے سے 1998 میں وظیفہ یاب ہوئے اور لکھنؤ میں آخری دم تک قیام رہا۔ عرفان صدیقی کے شاعری کے 5 مجموعے کینوس، شب درمیاں، سات سماوات، عشق نامہ اور ہوائے دشت ماریہ کے نام سے شائع ہوئے تھے۔ ان کی شاعری کی کلیات دریا کے نام سے پاکستان میں اشاعت پذیر ہوئی۔ عرفان صدیقی ایک اچھے مترجم بھی تھے۔ انہوں نے کالیداس کی ایک طویل نظم رس سنگار اور کالیداس کے ڈرامے مالویکا اگنیمتر کا ترجمہ براہ راست سنسکرت سے اردو میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مراکش کے ادیب محمد شکری کے سوانح ناول کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ انہوں نے 1100 سے 1850 تک کے اردو ادب کا ایک جمع انتخاب بھی کیا تھا جو ساہتیہ اکیڈمی سے اشاعت پذیر ہوا تھا۔ 1998 میں عرفان صدیقی کو اتر پردیش کی حکومت نے میر اکادمی کا اعزاز عطا کیا تھا۔ 18 اپریل 2004 کو درمیانی شب میں عرفان صدیقی لکھنؤ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ نماز جمعہ کے بعد ان کی تدفین ڈالی گنج کے قبرستان میں ہوئی۔ وہ جو ایک شرط تھی وحشت کی اٹھا دی گئی کیا، میری بستی کسی صحرا میں بسا دی گئی کیا، وہی لہجہ ہے مگر یار تیرے لفظوں میں، پہلے ایک آگ سی جلتی تھی بجھا دی گئی کیا، پاؤں میں خاک کی زنجیر بھلی لگنے لگی، پاؤں میں خاک کی زنجیر بھلی لگنے لگی، پھر میری قید کی میعاد بڑھا دی گئی کیا، دیر سے پہنچے ہیں ہم دور سے آئے ہوئے لوگ، دیر سے پہنچے ہیں ہم دور سے آئے ہوئے لوگ، شہر خاموش ہے سب خاک اڑا دی گئی کیا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔